کریں گے, خدا کے حضور کو محسوس کریں گے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے میں مانگتا ہوں, اے پیارے خدا میں آپ کے خادموں کے لیے, آپ کے سرموں کے لیے آپ کی برکت چاہتا ہوں پیارے خدا بہن, آپ کی رحمت چاہتا ہوں پیارے خدا اپنے خادموں کو پیارے خدا آکاش شعلہ بنا کر پیارے خدا کونے کونے میں استعمال کیجئے پیارے خدا بہن, کہ آپ کے خادم اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہے پیارے خدا بہن, اور آپ کی روحوں کو جیتے رہے پیارے خدا. اے پیارے خدا جس آپ کے بیٹے کے منہ کے اندر پیارے خدا میٹھی شری آواز ہے پیارے خدا, اپنے بیٹے کو ابھی سے چھونا پیارے خدا اور بڑی برکت دینا پیارے خدا. اے پیارے خدا جب تیرا بیٹا, جب تیرا سورما پیارے خدا ہم سے کلام کرے پیارے خدا, تو وہ نہ بولے پیارے خدا, ان کے اندر سو کے پیارے خدا ہم سے کلام ہونا پیارے خدا. اے پیارے خدا آج کے کلام کا وسیلہ کے ساتھ پیارے خدا سب چوہے ٹوٹے پیارے خدا, بندھن ٹوٹے پیارے خدا, سب لوگ آزادی پائے پیارے خدا. اے پیارے خدا جب تیرا بیٹا کلام کرے پیارے خدا تو آپ کے کلام کی چوٹ پیارے خدا ہمارے دلوں کو چھوجے پیارے خدا, بلکہ ہم کلام سننے والے نہ بننے پیارے خدا, بلکہ کلام کو پیارے خدا اپنے دل کے اندر رکھنے والے بن سکے پیارے خدا. اے پیارے خدا آپ کے کلام کے اندر لکھا ہے پیارے خدا, جب بھی آپ کا کلام کھل جاتا ہے تو وہ کبھی بھی بے تاثیر نہیں ہوتا پیارے خدا. تو آج کے کلام کا وسیلہ کے ساتھ پیارے خدا ہم سب سے آسودہ ہو پیارے خدا, ہمارے چہروں کے اندر خوشحالی آ جائے پیارے خدا, ہمارے جسموں کے اندر سے پیارے خدا ہر پریشانی, ہر تکلیف آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہے پیارے خدا, آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہے پیارے خدا. اور ہم سب لوگ پیارے خدا آج کے کلام کے وسیلہ کے ساتھ پیارے خدا برکت پائے پیارے خدا. اے پیارے خدا اس سب کلیسیا کے روح بدن کے اوپر پیارے خدا ابھی سے آپ کے بڑے کے لہو کو لگاتے ہیں پیارے خدا, آپ کے بڑے کا لہو پیارے خدا ہماری سب کی زندگیوں کو پیارے خدا واش کرے پیارے خدا, واش کرے پیارے خدا اپنے بیٹے یسوع کے نام سے پیارے خدا ہم سب کو واش کیجئے پیارے خدا. اے پیارے خدا ہم سب کٹے اور آپ کا پاک روح بڑے پیارے خدا, ہم سب چھپے اور آپ کا پاک روح ہم پر ساکر ہو پیارے خدا. ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں پیارے خدا اور آپ کے پاک روح کو آگے کرتے ہیں, یہ ساری عزت سارا جلال آپ کے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں پیارے خدا. اے پیارے خدا جب تیرا بیٹا کلام کرے پیارے خدا تو آپ کا پاک روح پیارے خدا آپ کا بیٹے کا مددگار ہو پیارے خدا. اے پیارے خدا آپ کے بیٹے کے آگے پیچھے پیارے خدا ابھی سے آپ کے پاک رشتوں کے پیرے چاہتے ہیں پیارے خدا, اپنے بیٹے کے اوپر پیارے خدا اپنے مکاشوے کے بیت کھول دیجئے پیارے خدا, کہ آپ کا بیٹا پیارے خدا جب کلام کرے پیارے خدا تو بہت سی زندگیاں تبدیل ہو پیارے خدا, بہت سے چوہے ٹوٹے پیارے خدا. اے پیارے خدا اسی طرح بھائی ریاض کے لیے, بیٹی مہر کے لیے اور پیارے خدا بھائی یاسر کے لیے بھی آپ کی برکت چاہتے ہیں. اے پیارے خدا اس سب کو بھی چھونا اور بڑی برکت دینا پیارے خدا, اور جنہیں آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں نے دعائیں کی ہے پیارے خدا ان سب کی دعا کو قبول اور منظور کرنا پیارے خدا. یہ مانگتا اور بول لیتا ہوں اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے, آمین. خدا کے کلام خدا میں سے دیکھیں گے, خدا کے کلام میں سے, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں اس جگہ پر موجود ہوتا. کیا ہوتا ہوں؟ کیا ہوتا ہوں؟ اونچی بولے, کیا ہوتا ہوں؟ موجود ہوتا ہوں. کہاں پر؟ جہاں پر اس کے لوگ, کہاں پر خداوند ہمارا خدا موجود ہوتا ہے؟ جہاں پر اس کے لوگ 2 یا 3 جہاں پر 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میں وہاں پر موجود ہوں, اور ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں بولے؟ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو الفاظ خدا کے منہ سے نکلے ہیں کہ جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا. کیا بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس بات پر بے شک ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس کلام خدا میں لکھا گیا ہے وہ سچ ہے اور برحق ہے, کیونکہ اس کلام کو ہمارے خداوند یسوع المسیح نے اپنے لوگوں کے ذریعہ سے لکھوایا ہے.
یہ جو ہمارے پاس کلام ہے یہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور ہم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے. اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا ہے. اگر کوئی انسان اپنے اوپر فخر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ مائک میں نے بنایا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ بلب، یہ ٹیوب، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، کولر، گلاس، کوئی بھی چیز اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے بنائی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کو بنانے والا ہمارا یسوع ہے، ہمارا خداوند ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے ہمارے یسوع کے پاس ہے. اگر انسان کو ہمارا خداوند حکمت، عقل، دانائی نہ بخشے تو انسان کچھ بھی بنا نہیں سکتا. انسان ایک سانس بھی لے نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک چیز جو یہاں پر زمین پر بنائی گئی ہے وہ ہر ایک چیز کا مالک ہمارا خداوند ہے. اگر خداوند ہمیں حکمت نہ بخشے، اگر خداوند ہمیں، میرے عزیزو، یہ توفیق نہ بخشے کہ ہم کسی چیز کو بنائیں، ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ جیسے کہ زبور کی کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان گھر بنانا چاہتا ہے، جب تک خدا ہی گھر نہ بنانا چاہے تو انسان کبھی بھی جو ہے اپنا گھر بنا نہیں سکتا. ہلیلویا، हालेलुया. اور میرے چیزوں، آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے قضا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیات سے پڑھیں گے. آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے کہ خدا آج ہم سے کیا کلام کرتا ہے. میرے کو اچھا خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے قضات اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر پہلی آیت پڑھیں گے. اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کوہ اور غار اور قلعے بنا لیے. خدا کا پاک کلام پڑھ اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. 6 باب کی 18 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں. اس نے کہا کہ جب تک تو پھر آ نہ جائے میں ٹھہرا رہوں گا. آمین. ہلیلویا. हालेलुया. خدا کے کلام کے لیے کلیپنگ کیا. آج ہم سیکھیں گے کہ ہدیہ، نذرانہ کیا ہے. ہدیہ جو ہم چرچ میں لاتے ہیں، پاسٹر حضرات کو دیتے ہیں یا میٹنگوں میں دیتے ہیں، آج ہم اس کے متعلق سیکھیں گے. میرے عزیزو، ہدیہ اس چیز یا رقم کو کہتے ہیں، ہدیہ اس چیز یا رقم کو کہتے ہیں جو اپنی خوشی سے اپنے سے زیادہ تعظیم والی شخصیت کو دیا جاتا ہے. ہدیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے سے زیادہ عزت والی، اکرام والی چیز کو دیا جاتا ہے. ہدیہ کا یہ مقصد ہے. جب ہم ہدیہ لاتے ہیں چرچوں میں تو ہم کس کے پاس آتے ہیں؟ کسے دیتے ہیں؟ کسے دیتے ہیں؟ کسے دیتے ہیں؟ ہم بولے پادریوں کو دیتے ہیں. اور کس کے لیے دیتے ہیں؟ خدا کے کاموں کے لیے. اور اسی لیے ہدیہ جو ہے میرے عزیزو اپنے سے جو اعلیٰ شخصیت ہے اسے دیا جاتا ہے، شکر گزاری کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے.
شکر گزاری کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے. یہ ہدیہ اس رقم یا چیز کو کہتے ہیں جو مسیحی لوگ اپنی خوشی اور مالی حیثیت کے مطابق خدا کی حضوری میں لاتے ہیں. میرے عزیزو، جو ہدیے آپ خدا کی حضوری میں لاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق آپ خدا کے حضور شکر گزاری کے لیے گزارتے ہیں. اور یہ ہدیہ جو ہے میرے عزیزو آپ خدا کے لیے دیتے ہیں، خدا کے خادم کو خدا کے حضور گزارتے ہیں اور شکر گزاری کے طور پر اس ہدیے کو آپ خدا کے حضور کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں. ہدیہ جو آپ دیتے ہیں یہ کنشنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، یا گھر میں اگر آپ شکر گزاری کراتے ہیں تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں. اور کوئی عبادت کرا رہا ہے کہیں بھی تو آپ شکر گزاری کے طور پر آپ کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے خدا کے کاموں کے لیے ہدیہ جو ہے استعمال کیا جائے، تاکہ خدا کی شکر گزاری آپ اپنے ہدیے کے ذریعہ سے کر سکیں. ہاللیلویا. اور ہدیہ جو ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اپنے سے زیادہ جو حیثیت رکھتا ہے، شخصیت جو ہے، اسے شکر گزاری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اور ہم جب چرچوں میں آتے ہیں تو جو ہدیہ لاتے ہیں ہم اپنے خداوند کی شکر گزاری کے لیے خادموں کو دیتے ہیں. جب ہم خادموں کو دیتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے عزیزو خدا کو جو ہدیہ دیتے ہیں شکر گزاری خدا کی کرتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب مقدس میں کہ خدا نے بنی نوع انسان کو اسی لیے تخلیق کیا ہے، اسی لیے بنایا ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرے. وہ کیا کرے؟ خدا کی شکر گزاری کرے، خدا کی حضوری میں آئے اور خدا کے لوگوں کو جو ہے جمع کرے تاکہ خدا کی شکر گزاری ہو سکے. اور جب آپ ہدیہ جات خادمین کو کسی عبادت کے لیے، کسی پروگرام کے لیے دیتے ہیں تو آپ خداوند کی شکر گزاری گزارنے کے لیے خدا کی تابعداری کرتے ہیں، خدا کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، خدا کے حکم کو مانتے ہیں. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہدیہ کے ذریعہ سے خدا جو ہے، خدا کا قہر جو ہے انسان سے ٹھنڈا پڑتا ہے، اس کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور جب آپ ہدیہ جات عبادتوں میں دیتے ہیں، جب عبادت ہوتی ہے چرچ میں جاتے ہیں تو آپ جب ہدیہ جات اپنی نیک کمائی سے اپنی حیثیت کے مطابق خدا کے خادموں کو دیتے ہیں تو آپ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہدیہ جات کا یہ مقصد ہے کہ اپنے سے زیادہ عظیم اور شخصیت کو دیا جائے. اور یہاں پر لکھا ہے جدور ایک نبی تھا، یہ ایک منسی کے گھرانہ سے تھا، یہ ایک میرے عزیزو بہت ہی غریب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اور اس نے یہ لوگ جو تھے انہوں نے بدی کی، انہوں نے برائی کی اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیوتاؤں کی پوجا کرنا شروع کر دی. جدور جو کہ منسی کا قبیلہ تھا، یہ منسی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یہ اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا. اور خداوند ان پر ظاہر ہوا، خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور وہ جب اس کے پاس آیا جدون کے پاس آ کر کہنے لگا کہ جدون سن، خدا نے تجھ پر فضل کیا ہے، خدا نے تجھ پر رحم کیا ہے اور خدا نے آپ لوگوں کی دعاؤں کو سن لیا ہے. کیونکہ بنی اسرائیل نے بدی کی، بنی اسرائیل نے گناہ کیا. کیونکہ خدا نے جب بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا تھا تو انہیں شریعت یہ ملی تھی، انہیں یہ حکم ملا تھا کہ تم میرے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرنا، میرے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، نہ کسی دیوتا کو سجدہ کرنا، نہ کسی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت صورت کو سجدہ کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، انہوں نے بدی کی اور خدا کا غضب ان پر نازل ہوا، خدا کا قہر ان پر ٹوٹا. خدا نے کیا کیا؟ مدنیوں یعنی کہ جو مدنی لوگ تھے عربیوں کے ہاتھ میں کر دیا. جیسے یہ اب کویت ہے، سعودیہ ہے، انہوں کو مدنی کہا گیا ہے. ان کے ہاتھوں میں اس نے کیا کیا؟ خدا نے مدنیوں کے ہاتھوں میں انہیں کر دیا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ 7 برس تک خدا نے ان کے ہاتھ میں کر دیا. اور جو مدنی لوگ تھے آپ اس کی 11 آیات
अजीजों यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु अलमसीह पैदा हुए तो जो मजूसी थे वो सितारा, जो मजूसी सितारा देखकर यीशु को देखने के लिए आ रहे थे, सितारा जिनकी मदद कर रहा था, रहनुमाई कर रहा था, वो मजूसी आए यीशु के पास। जब यीशु जहां पर पैदा हुआ था वहां आकर उन्होंने क्या किया, सोना मोर लबान उनको क्या किया, नजर किया, हदिया दिया। वो अपने मेरे अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है कि हदिया आप उन लोगों को दे सकते हैं जो अपने से ज्यादा हैसियत रखते हो। खुदा से ज्यादा कोई भी हैसियत नहीं रखता। हमारा यीशु इस लायक है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए, हमारा यीशु इस लायक है कि उसके हुजूर हदिये लाए जाए, हमारा यीशु इस लायक है कि उसके हुजूर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उसकी तारीफ तमजीद की जाए, हदिये लाए जाए, शुक्रगुजारी की जाए, ताकि खुदा के काम बढ़े, खुदा के काम तरक्की पाए, कलीसिया तरक्की पाए। आप जब हदिया देंगे खुदा के खादम भी तरक्की पाएंगे और कलीसिया भी तरक्की पाएगी, क्योंकि कलीसिया पर फिर खुदा का हाथ होगा, खुदा आप पर फौसल करेगा, खुदा आप पर रहम करेगा, खुदा आपकी कमाइयों में बरकत डालेगा और खुदा आपको बढ़ाएगा, फैलाएगा, तरक्की बख्शेगा। अब जिस चीज को हाथ लगाएंगे उस चीज पे खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि हदिये के वसीला से खुदा का कहर जो है, खुदा का गजब जो है, खुदा की नाराजगी जो है, खुदा जो रूठा होता है इंसान से, उस हदिये के वसीला से खुदा का कहर, खुदा का गजब मेरे अजीजों इंसानों के ऊपर से ठंडा पड़ता है। और हदिया छाप के वसीला से आप तरक्की पाते हैं, आप सरफराजी पाते हैं। जब आप खुदा का काम करेंगे हदिये के वसीला से खुदा आपके कामों को सर अंजाम देगा। आप जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। हदिया छात जो है आप खुदा की हाजुरी में अपनी कमाइयों के मुताबिक खुदा के हाजुर गुजार सकते हैं। और बहुत से लोग जो है हदिया जात जो है खुदा की हाजुरी में नहीं गुजारते, वो अपनी बरकत कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जो लोग हदिया देने से खुदा के हाजुर ढकते हैं, मेरे अजीजों देखेंगे मत्ती की अंजिल मुकद्दस उसका 8 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ना। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत। हालेलुया, गौर से बोले। खुदा के कलाम में ये मरकूम है, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपनी दीकानी को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन आमीन। खुदा ने क्या कहा, खबरदार। जब उस इंसान ने शिफा पाई, अपनी बीमारी से रहाई पाई, तो उसने क्या किया, जाकर क्या कर अपनी नजर को गुजार। तो क्या आप लोग गुजारते हैं? आप पूरे हफ्ते की आप जो है हदिया छात अपने चर्चों में देते हैं, किसी इबादत में देते हैं? कभी भी नहीं देते। जो लोग चर्च में आते हैं, जो लोग खुदा के घर में आते हैं, ये मेरे नहीं खुदा के अल्फाज है, उसने कहा खबरदार तू ऐसा कर जो शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक जो तू जाकर क्या कर, अपना हदिया छात वहां पर गुजार। और हम फिर खुदावन आपको और मुझको बरकत दे। आमीन। हुई चीजों की बदी हारून उठाए, बदी आप करे और उठाए कौन? खादम। बदी आप करे, गुनाह आप करे, और आपके गुनाहों का बोझ कौन उठाए? खुदा। तो हदिया कौन उठाए? हदिया आप उठाएंगे या आपके शौहर उठाए या आपके बच्चे उठाएंगे? बदी आप करें और वो बदी का गुनाह जो है खादम उठाए। यहां पर खुदा का कलाम ये बयान कर रहा है। और जब हदिये की बात आती है तो आप तानाज़ानी करते हैं खादमों पर कि ये खादम चंदा करते हैं, ये खादम अपनी कमाई का जरिया बनाए बैठे। और यहां पर खुदावंद वाज़ेह तौर पर ये बयान कर रहा है कि जो आप बदी करेंगे, जो आप गुनाह करेंगे, वो गुनाह की जो बदी है वो कौन उठाए? हारून उठाए, खादम उठाए, काहिन उठाए, जो खिदमत कर रहे हैं वो उठाएंगे आपके गुनाहों की बदी। और लिखा गया है उन मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठाए और ये उसकी परेशानी पर हमेशा रहे ताकि वो
خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے. آپ جو بدی بدی جو آپ ہدیے لاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کس چیز کے آپ ہدیے، آپ کون سی کمائی کر رہے ہیں، کیسے کما کر لا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. جب آپ ہمارے پاس ہدیہ لاتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرے، خدا کے حضور وہ کیا ہوگا، مقبول ٹھہرے گا. خداوند مقبول ٹھہرے گا. خداوند گناہ نہیں جو ہے، خادم جو ہے گناہ نہیں کرے گا. خدا کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا، مقبول ٹھہرے گا. جو آپ ہدیہ دیتے ہیں، جو آپ ہدیہ گزارتے ہیں، یہ کہنوں کا حق ہے. میرے عزیزو، آپ کہنوں کو دیں گے. آپ اپنی کمائی جو کر رہے ہیں، آپ جو مزدوری کر رہے ہیں، میرے عزیزو وہ حق جو ہے خادم کا بھی ہے. کیونکہ خادم، میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خادم جو ہے اپنی مزدوری کا حقدار ہے. کوئی بھی جو ہے شخص ہے، کیسی بھی وہ خدمت کر رہا ہے، اگر اس کو مزدوری نہیں ملے گی تو وہ کیا مزدوری کرے گا؟ کیا وہ مزدوری کرے گا؟ اس کے گھر میں چولہا چلے گا، اس کے بچے تعلیم پائیں گے، وہ کپڑے پہنے گا، وہ سائیکل لے سکے گا، وہ جوتی لے سکے گا، وہ کتاب، کوئی بھی کتاب یا قلم لے سکے گا؟ نہیں لے سکے گا جب تک کہ اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں، جب تک اسے مزدوری نہیں ملے گی، جب تک اسے مزدوری نہیں ملے گی. اگر خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا کیا ہے، حقدار ہے، تو آپ جو ہدیہ لاتے ہیں یہ ہم پر احسان نہیں کرتے، یہ ہم پر احسان نہیں کرتے، یہ خدا نے آپ لوگوں پر جو ہے فرض عائد کیا ہوا ہے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے خادموں کو جو ہے ہدیہ جات دے تاکہ خدا کے کام جو ہے وہ ہو سکیں. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہدیے کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، اور جب آپ ہدیہ دیں گے آپ بھی برکت پائیں گے، آپ کے کاروبار بھی بڑھیں گے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو، جدون نے کیا کیا؟ جب اسے پتا چلا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے، خدا نے بھیجا ہے، اور اس نے فوری طور وہ بھاگا اور فرشتے سے کہنے لگا کہ بھائی یہاں پر رکے رہنا، یہیں پر ٹھہرے رہنا، جب تک کہ میں اپنا ہدیہ نہ لے آؤں، جب تک میں تجھے خوش نہ کر دوں، جب تک میں تیری تابعداری نہ کر دوں، جب تک میں تیری شکر گزاری نہ گزار دوں اپنے خدا کے حضور، تو یہیں پر ٹھہرے رہنا، تو مجھ سے وعدہ کر. اور خدا کا فرشتہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جس خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تو اس کے لیے جو شکر گزاری گزارنا چاہتا ہے، جو تو دینا چاہتا ہے تو لے کر آ، اور میں تیرا یہیں پر کیا کروں گا، انتظار کروں گا. اور وہ انتظار کرتا رہا، اور اس نے کیا کیا، بکری کا ایک بچہ لیا، بکری کا ایک بچہ لیا اور روٹیاں لی اور شوربہ بنایا، اور اس کے حضور جو کچھ اس کے پاس آ اس نے لے کر اسے پیش کر دیا. اور کیا کیا اس نے خدا کے، اس نے جب پیش کیا تو خدا نے کیا کیا، اس کے ہدیوں کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ اس کے ہدیوں کو قبول کیا، اس کے ہدیوں کو اس نے قبول کیا. آپ بھی جب چرچ میں آتے ہیں، آپ بھی جب چرچ میں آتے ہیں، آپ لوگ بھی جو ہدیہ خدا کے حضور گزارتے ایمان سے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اعمال کی انجیل مقدس اس کا 20 باب اس کی 35 آیت میں لکھا ہے کہ لینا جو ہے دینے سے بہتر ہے. جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، اور جو ہدیہ آپ خدا کے حضور، خدا کے خادم کو دیتے ہیں، خدا کے خادم کو نہیں پتا کہ یہ کون سی کمائی سے آپ لے کر آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بدی سے لایا ہو، اور وہ بدی کون اٹھا رہا ہے؟ خدا کا خادم. اور پھر بھی وہ مقبول ٹھہر رہا ہے. آپ کی بدی جو ہے آپ کا خادم اٹھا رہا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خروج کی انجیل مقدس اس کا 28 باب اس کی 35 آیات میں کہ وہ مقبول ٹھہرے گا، پھر بھی وہ مقبول ٹھہرے گا. اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر خادم ایمان سے، جو لوگ دعا کراتے ہیں، اگر خادم اپنا ہاتھ بڑھا کر، میرے عزیزو، کسی پر ہاتھ بڑھا کر دعا کر دے، اور اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو اس کے معاف ہو جائیں گے. خدا نے خادموں کو اتنی برکت دی ہے. وہ لوگ جو خادموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو خادموں کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ چندہ لیتے ہیں، یہ ہدیہ جات کی باتیں کرتے ہیں، میں نے آج تک ہدیہ جات کے متعلق کبھی کلام نہیں کیا تھا. جب سے میں خدمت کر رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی بھی ہدیہ جات کے خلاف اسی بات سے ڈرتا تھا کہ لوگ یہ نہ
کہے کہ یہ تو چندے اکٹھے کرتے ہیں، یہ تو اپنے فائدے کے لیے چرچ لگاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. میں نے کبھی اس متعلق کلام نہیں کیا تھا، لیکن خدا نے مجھ پر فضل کیا، خدا نے مجھ پر رحم کیا، اس نے مجھے دلیری بخشی. میرے عزیزو، خدا نے مجھے دلیری بخشی کہ ان لوگوں کو سکھا کہ ہدیہ جات کے وسیلہ سے کلیسیا ترقی پاتی ہے، ہدیہ جات کے وسیلہ سے چرچ ترقی پاتا ہے، ہدیہ جات کے وسیلہ سے خادم ترقی پاتے ہیں. آپ سب ترقی پائیں گے ہدیہ جات جب آپ خدا کے حضور گزاریں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لینا دینے سے بہتر ہے. اور میرے عزیزو، اگر ہم سلاطین کی کتاب میں پڑھیں اس کا 5 باب اس کی 15 آیات میں، تو نمان کوڑی کے متعلق بھی لکھا گیا ہے. جب اسے کوڑ تھا، جب اسے کوڑ پڑا، نمان کوڑی کو کوڑ تھا، اور وہ کہاں پر آیا؟ الیشا کے پاس. وہ بھی اپنے ہدیہ جات لے کر اس کے پاس آیا اور اسے ہدیہ دینے لگا کہ یہ تیرے خدا کے لیے ہے، تیرے لیے ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، ہدیہ جو ہے اپنے سے اعلیٰ شخصیت کو دیا جاتا ہے. اب جب آتے ہیں خدا کے حضور جو بھی ہدیہ دیتے ہیں، خدا سب سے اعلیٰ شخصیت ہے. خدا کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ شخصیت ہے. اور خدا کے کلام میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں نے اس لیے یہ جو ہے حوالہ جات نکال کر رکھے تھے کہ کوئی بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں اسے بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر بھائی لکھا ہے، یہ دیکھ، یہ کلام میرا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کلام میرا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، الہامی کلام ہے، یہ خدا کی آواز ہے. اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اسی کلام کے وسیلہ سے خدا نے ہر چیز کو بنایا ہے. میرے بھائی، یہ کلام میں لکھا ہے، یہ تم پر فرض ہے، یہ تجھ پر میرے عزیزو، خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تو کیا کر، اپنے ہدیہ جات کہاں پر لا؟ ظاہرہ خانہ میں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آپ کے ہدیہ جات کے وسیلہ سے بہت سے کام ہوتے ہیں، آپ کے ہدیہ جات سے بہت سے کام ہوتے ہیں. جب آپ ہدیہ جات دیں گے تو میرے خادم جو ہے وہ ترقی پائے گا، خادم بھی ترقی پائے گا، آپ بھی ترقی پائیں گے، اور خداوند آپ کو برکت دے گا. آپ پر جو خدا کا کہہ رہا ہے وہ ٹھنڈا ہوگا. میرے عزیزو، یہ ہدیہ جات جو ہے، یہ پہلے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا ہدیہ جات چڑھاوے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا. جب لوگ دیوتاؤں کو مانتے تھے، وہ دے کے چڑھاتے تھے. کیا کر رہے ہیں؟ ہم چڑھاوا دے رہے ہیں. اسی کی کر رہے ہیں؟ چڑھاوا دے رہے ہیں. یہ میرے عزیزو، جب پہلے لوگ تھے جو ان باتوں کو سمجھ نہیں رکھتے تھے، جیسے ہم بھی تھے، تو میرے عزیزو ہمارے جو بڑے تھے وہ میلے مسادے کراتے، وہ خود جو تھے شکر گزاریاں گزارتے، دیوتاؤں کا حضور دے کے چڑھاتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، بلاتے. چڑھاوا اس لیے سے کہا جاتا ہے. لیکن ہدیہ کا میننگ ہے، ہدیہ کو آپ چڑھاوا بھی کہہ سکتے ہیں. چڑھاوا اس وقت ہوتا ہے جب آپ غیر قومیں جو ہے جب دیوتاؤں کی پوجا کرتے، اسے سجدہ کرتے، اسے مانتے ہیں، تو ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ہدیہ کو چڑھاوا بھی کہا گیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، ہدیے کے وسیلہ سے خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا. آپ ہدیہ لائیں. اور میں نے کہا تھا کہ میں اس مہینہ میں صرف ہدیہ جات کے متعلق ہی کلام کروں گا. اس مہینہ ہدیہ جات کے متعلق ہی کلام کروں گا. تو ہدیہ کے وسیلہ سے آپ لوگ ترقی پائیں گے. ہدیہ کے وسیلہ سے ہر بہن، ہر بھائی ترقی پائے گا. اگر آپ ہدیہ نہیں دیں گے تو خدا کا قہر آپ سے دور نہیں ہوگا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہدیے کے وسیلہ سے جو آپ ہدیہ خدا کو دیتے ہیں، خدا کا غضب، خدا کی ناراضگی آپ سے دور ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور نیکسٹ جو اگلے اتوار میں کلام کروں گا وہ بھی تیقی کے متعلق ہوگا، وہ بھی ہدیہ جات کے متعلق ہی ہوگا. اور یہاں پر بھی آپ لوگوں کو اس بات کا، آپ کو اس بات سے واضح طور پر میں نے بیان کر دیا ہے کہ ہدیہ جو ہے اپنے سے اعلیٰ شخصیت کو دیا جاتا ہے.
خدا کے کاموں کے لیے دیا جاتا ہے، ہدیہ خدا کے کاموں کے لیے دیا جاتا ہے، اپنے سے اعلیٰ شخصیت کو دیا جاتا ہے، پروگرام اگر کوئی کرا رہا ہے اس میں دیا جاتا ہے، اگر آپ چرچ میں جا رہے ہیں تو اپنا ہدیہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق آپ چندہ ڈال سکتے ہیں۔ ہدیے کا یہ میننگ ہے۔ ہدیہ اس لیے آپ دیتے ہیں کہ خدا آپ پر رحم کرے، اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ اگر آپ کے پاس 100 ہے تو آپ 100 دے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس 50 ہے تو آپ 50 دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اپنے سے اعلیٰ ہستی کو ہدیہ دے سکتے ہیں۔ ہدیہ جو دیا جاتا ہے وہ اپنے سے اعلیٰ حیثیت کو دیا جاتا ہے، جس طرح کہ متی کی انجیل مقدس اس کے 2 باب اور اس کی 11 آیات پر لکھا ہے کہ مجوسی اپنا ہدیہ لے کر کہاں پر گئے؟ جہاں پر یسوع المسیح پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے سے اعلیٰ ہستی کو جا کر جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ نذرانے پیش کیے، سونا، مہر، لبان، یعنی کہ اعلیٰ چیزیں وہ لے کر جو ہے تھی وہ یسوع المسیح کے پاس آئے۔ اور ہدیہ جو ہے اپنے سے اعلیٰ حیثیت کو دیا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ چرچ میں آتے ہیں آپ اپنے سے زیادہ اعلیٰ حیثیت جو ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جس کا انتہا ہی نہیں، میرے عزیزو وہ خداوند یسوع المسیح ہے، آپ اس کو گزارتے ہیں۔ ہاللیلویا! خداوند یسوع مسیح کے لیے کلیپنگ کی جائے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہدیہ دینے کے وسیلہ سے خدا آپ کو بڑی بلیس کرے گا، خدا آپ کو بڑھائے گا، ترقی بخشے گا، کیونکہ اعمال کی کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ لینا دینے سے بہتر ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھ کو برکت دے۔ آمین۔